اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کی انتہا کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں عشرہ مغفرت کے جھرمٹ اور حصار میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مالک لم یزل مجھ سمیت ہم سب کو حدیث نور کے پیغام کو حرز جاں بنا کر توفیقات عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستان عزیز، ہمارے نبی کریم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ ایسا انسان نہ تو دنیا میں پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت تک ایسا انسان کوئی پیدا ہوگا۔ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے خوبصورت بھی ہے اور ہر لحاظ سے کامل بھی ہے۔ آپ کا کردار معاشرے کے ہر فرد کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت کے ایک پہلو یہ ہے کہ کائنات عالم کے سب سے بڑے معلم حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو اپنا تعارف خود اس انداز میں کروایا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 229 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے خالق و مالک اللہ نے معلم بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ آپ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنایا ہے۔ معلم انسانیت کا جو انداز تعلیم تھا وہ بڑا نہایت سادہ اور شستہ تھا، عام فہم تھا، لوگوں کے عقول کے مطابق تھا، اور اس میں بلا قسم کی دلکشی اور تاثیر تھی۔ حضرت معاویہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ علیہ السلام کی طرح یہ حضرت معاویہ بن حکیم علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن و حدیث اور احکام شرعی کے مسائل کو سیکھا اور پھر اس کو آگے پھیلایا۔ وہ آپ کے انداز تعلیم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کا جو انداز تعلیم و تربیت تھا وہ کس انداز میں تھا۔ یہ کہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 537 ہے۔ حضرت معاویہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے الفاظ طیبات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بی ابی و امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، فرماتے ہیں مجھے میرے ماں باپ کی قسم اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرماتے ہیں میں نے آپ سے اچھی تعلیم دینے والا استاد نہ تو کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ یعنی آپ ایز اے معلم کائنات عالم کے سب سے پرفیکٹ انسان تھے اور آپ نے اپنا تعارف بھی ایز اے معلم ہی کروایا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ انسانی حقوق کے صحیح معنوں میں آپ نے علم برداری کی۔ آج سے 1400 سال پہلے کے حیوانی معاشرے کے اندر آپ نے انسانی حقوق کا بیڑا اٹھایا اور اسے منطقی انجام تک بھی پہنچایا۔ معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کو بالکل واضح کیا، ڈکلیئر کیا،
اور ان کے نفاذ کے لیے جامع نظام مرتب کیا۔ آپ نے بتایا کہ جان و مال کی عزت کی حفاظت، شخصی اور مذہبی آزادی، اسی طرح امن اور امان، اسی طرح عدل و انصاف، تعلیم و تربیت، خوراک، اسی طرح لباس، اور پھر اسی طرح علاج معالجہ، ہر انسان کی جو بنیادی فنڈامنٹل جو ضروریات ہیں اس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر ثابت کیا اور کائنات عالم کے سامنے اپنے اس اسوہ کو واضح کیا۔ فرمایا ان ساری چیزوں کی جو ذمہ داری ہے، ان کی فراہمی جو ہے وہ اسلامی حکومت کی فرمایا یہ اولین ترجیح ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو ذات والا ستودہ صفات تھی، وہ آپ کی ذات سب سے بڑے سیاستدان بھی حضور علیہ السلام تھے۔ نبی رحمت کو کامیاب سیاستدان کے روپ میں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سیاسی بصیرت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کی سیاسی قیادت میں سیاستدانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں بہت سارے مشکل مرحلے آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے خداداد فہم و فراست سے اور سیاسی بصیرت سے انہیں حل فرمایا، ایسے حل فرمایا کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ میثاق مدینہ کو دیکھ لیں، اسی طرح صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی ایک سیاسی بصیرت اور سیاسی مہارت کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ میثاق مدینہ ہو یا حدیبیہ کا صلح نامہ ہو۔ اسی طرح آپ کی ذات کو اگر منصف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات عالم کے سب سے بڑے منصف بھی حضور علیہ السلام تھے۔ ایک جج کی حیثیت سے جب آپ فیصلے صادر فرماتے تو دوست اور دشمن سارے ان فیصلوں کی تعریف کرتے۔ فیصلہ کرتے وقت آپ اپنے پرائے اور دوست و دشمن کی تمیز نہیں کرتے تھے، چھوٹے اور بڑے، مسلم اور غیر مسلم کا بھی کوئی امتیاز نہیں تھا حضور کی بارگاہ میں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے مسلم کے خلاف غیر مسلم کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی عدالت میں جب ایک فیصلہ آیا، ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان فیصلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہودی حق پر تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے عدالت میں جب فیصلہ فرمایا تو فرمایا لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ وَلَا يَمِيلُ فِي الْحُكْمِ، کیونکہ یہودی کو علم تھا کہ نبی علیہ السلام رشوت قبول نہیں کرتے اور عدل و انصاف پر فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن منافق کے دل میں چور تھا تو حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ منافق جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، اس کے دل میں چور تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، یہودی کو کہا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا اور چاروں نچار حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم نے دلائل و براہین کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو پھر فیصلہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ابھی فیصلہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا، کوئی ایک پہلو بیچ میں رہ گیا ہے، چلیں عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، یہ پورے آپ کی یہ صفت قرآن مجید کے اندر بھی بڑی مشہور ہے، تو وہ مناسب نام نہاد مسلمان یہ سمجھا کہ شاید عمر فاروق میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب فیصلہ جناب عمر فاروق امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا تو یہودی نے پہلے ہی عرض گزاری کر دی کہ حضور فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ یہ فیصلہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بھی لے کے گئے، حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو ننگی تلوار، میان سے تلوار کو باہر نکال کر آتے ہی آپ نے اس نام نہاد مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور بڑا قیمتی اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو شخص حضور علیہ السلام کی کائنات عالم کے سب سے بڑے منصف کی بات کو نہیں مانتا،
اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، پھر اس کا فیصلہ عمر فاروق کی تلوار ہی کرتی ہے، اور پھر آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا اور کائنات عالم کو واضح پیغام دے دیا۔ جس کو حضور علیہ السلام پہ کامل اعتماد نہیں ہے، اس کا اس کائنات میں، اس دنیا پہ، اس دھرتی پہ، اس زمین پہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے قانون ساز بھی تھے۔ ہم بہترین قانون ساز کی حیثیت سے جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو کوئی دوسرا انسان آپ کے ہم پلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! آپ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں مبعوث ہوئے، لیکن آپ نے بے مثال قانون سازی کے ذریعے اسے ایک اعلیٰ اور مثالی انسانی معاشرہ بنایا۔ جب قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی تو حضور علیہ السلام نے اس پہ حد جاری فرمائی، جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سفارش کروائی گئی کہ حضور بڑا نیک اور نام نہاد قبیلہ ہے، دولت کے لحاظ سے، ثروت کے لحاظ سے بڑا نامی گرامی قبیلہ ہے، آقا آپ اس میں تھوڑا سا شفقت والا معاملہ فرمائیں، اگر آپ تھوڑا سا چھوٹ والا معاملہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اگر اس موقع پر اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا جو بنی مخزوم کی عورت جس نے چوری کی تھی، فرمایا اس فاطمہ کی جگہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آج اس کی سزا بھی یہی ہوتی کہ میں محمد اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ بہترین قانون ساز تھے۔ ایسا قانون نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں قوانین چلتے ہیں، غریب کے لیے قانون الگ ہے، غریب سے تھوڑا سا اوپر والے سٹینڈرڈ میں چلے جائیں میڈیاکر کے لیے قانون الگ ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں ان کے لیے قانون الگ ہے، اور خدا کی کرنی ایسی ہے کہ ارب پتی اور کھرب پتی تو بڑی دور کی بات ہے، لاکھ اور کروڑ پتی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو سیاست دان ہیں تو قانون تو ان کا غلام ہے، زرخرید غلام ہے، جیسے چاہتے ہیں قانون کے مطابق، اسی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق قانون کو ڈھال کے فیصلے کرواتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے، قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ بہت بڑے قانون ساز تھے اور ایسے ایسے قوانین امت مسلمہ کو دیے جس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ہمارا انسانی معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتا ہے بلکہ معاشرتی تشکیل میں ہم اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بہترین مصلح بھی تھے، اصلاح کرنے والے تھے۔ دور جدید کے مصلحین اور لیڈروں کی بے تدبیری نے دنیا کو میں سمجھتا ہوں جہنم قدہ بنا دیا ہے۔ ہر طرف دہشت گردی کے ہولناک سائے نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں جب ہم اپنے آقا نبی مہربان جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں بہترین صلح اور مصلح نظر آتے ہیں۔ امن پسندی آپ کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے زندگی کے ہر مسئلے کو امن پسندی اور صلح جوئی کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دی۔ اس طرح میں نے اجمالی طور پر پہلے بھی ذکر کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ قریش نے جو شرائط رکھی اور وہ سراسر آپ جانتے ہیں بڑی ظالمانہ شرائط تھی، آپ کے غلام بھی ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور امن کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتے ہوئے یہ کڑوا گھونٹ پیا، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر سب سے بڑے مصلح ہونے کا کردار ادا کیا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کروں تو کوئی یہ بات بے جا نہیں ہوگی کہ رسول کریم کی زندگی کا ہر پہلو کامل اور اکمل ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور معاشرے کے ہر طبقے میں قیادت و سیادت کا جو تاج آپ کے سر پہ سجتا ہے وہ تاج کسی اور شخصیت کا سہرا نہیں بن سکتا۔ آپ کی شخصیت معاشرے کے ہر فرد کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود اور جناب حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں کھیلتے بچے کو دیکھیے، اس کے سامنے حضور کا اسوہ موجود ہے۔
اگر کوئی نوجوان ہے تو مکہ کی گلیوں میں چلتے نوجوان کی اداؤں کو اپنائے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ مکہ کے نوجوان تاجر سے رہنمائی لے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجہ اور جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے سرتاج کی تقلید کرے۔ اگر کوئی باپ ہے تو جناب فاطمہ اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا جان سے شفقت پدری سیکھے۔ اگر کوئی آقا ہے تو صدیق و فاروق عثمان و علی کے آقا کے در کی چاکری کرے۔ اگر کوئی کارکن ہے تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں گارا اٹھاتے ہوئے نبی کو اپنے لیے مثال بنائے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی جرنیل ہے تو وہ بدر و حنین کے سپہ سالار سے درس سیکھے۔ اگر کوئی فاتح ہے تو وہ فاتح مکہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں خزانے لٹانے والے سخی کو دیکھے، کس طرح رمضان کے موسم میں میرے آقا کی سخاوت اوج ثریا پہ ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تیز آندھی بھی اتنی سپیڈ سے نہیں چلتی جتنی مصطفیٰ جان عالم کی سخاوت تیز چلتی تھی۔ اگر کوئی مبلغ اور داعی ہے تو وہ کوہ صفا کے خطیب کا خطبہ سنے، اللہ اکبر۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی بڑا خوبصورت کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور کی زندگی ہم سب کے لیے سراپا آئیڈیل ہے، سراپا نمونہ ہے۔ حضور کی تعلیمات کو، حضور کی سیرت کو، حضور کے فرامین کو، حضور کے کردار و افعال کو، اعمال و مشاہدات کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو نہ صرف بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔